حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں بہت کام کی جو باتیں ارشاد فرمائیں اور ان کے شاگردوں نے ان کے جو جملے محفوظ کر لیے اور نقل کیے، ان کا ایک حصہ وہ ہے جو ہمارے شیخ ہمارے علم کے اعتبار سے جد امجد اور اپنی صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیے ہیں۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان واقعات کو اور ان چیزوں کو یا جو چیزیں حضرت نے فرمائی ہیں انہیں زہد کا نام دیا ہے، اور زہد کہتے ہیں زاہد جس سے اس میں فاعل ہے، زہد کہتے ہیں کہ آدمی کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ زہد یہ نہیں ہے کہ انسان تارک الدنیا ہو جائے، زہد یہ ہے کہ تارک حب دنیا ہو جائے اور اس انسان کو ضروریات زندگی سے زائد چیزوں سے ایسی دلچسپی نہ رہے کہ جس میں اس انسان کو کسی چھوٹے سے چھوٹے درجے میں بھی اللہ کی نافرمانی کرنی پڑتی ہو۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں نقل کی ہیں ان میں سے کچھ حصہ آپ سنیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ان کی عمر کا ماحصل اور بڑی قیمتی اور وزنی باتیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وما قل وکفا، جو تھوڑی چیز مل جائے زندگی میں اور کافی ہو جائے، خیر مما کثر، وہ اچھی ہے بجائے اس کے کہ کسی چیز کی کثرت مل جائے اور وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کہنے کا غالباً مقصد یہ تھا کہ ایک آدمی کو زندگی میں کوئی چیز ملتی ہے، تھوڑی ہے لیکن اس کے لیے کافی ہے، ضروریات زندگی اس سے پوری ہوتی ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ چیز بڑی مقدار میں مل جائے اور پھر اس انسان کو وہ اللہ سے غافل کر دے۔ گھر ہے ایک مل گیا، کمرہ ہے مل گیا، اور وہ زندگی گزارنے کے لیے ایک گھر اگر کافی ہے اور اس پہ اکتفا کر کے اللہ کو یاد کرتا رہے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آدمی شہر میں 10 کوٹھیاں خرید لے اور آج اس کی فکر ہے، کل اس کی فکر ہے، پرسوں اس کی فکر ہے، اور اللہ کی یاد میں جو وقت لگنا تھا اور تعالی شانہ کو جو یاد کرنا تھا اس یاد سے وہ اپنے آپ کو ہٹا لے یا یہ کہ اس کا نفس اسے ہٹا دے۔ ایک بات یہ بھی انہوں نے ارشاد فرمائی کہ انسان کا نفس جو نجات پا جائے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی نگرانی نہ کر سکے اور سردار بن جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک عام آدمی جو زندگی گزارتا ہے اور اس پر لوگوں کی ذمہ داری نہیں پڑتی، اگر وہ اپنے نفس کو بچا لے اللہ کے عذاب سے اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے اور خدا کی ناراضگی سے، تو یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ امیر بن جائے صوبے کا، شہر کا، کسی جگہ کا، اور 50 آدمی اس کے انڈر کام کرنے والے ہوں اور وہ ان کی نگرانی نہ کر سکے۔ جب وہ نگرانی نہیں کر سکے گا تو ظاہر ہے کہ وہ خیانت کریں گے، اور یہ جو خیانت کریں گے اور اپنے آپ کو خراب کریں گے، برے کام کریں گے اور جہنم کا ایندھن اور سامان پیدا کریں گے، تو ممکن ہے کسی وقت ان کا سردار اور ان کا آقا وہ بھی اس زندگی میں گر جائے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ان سے ہٹے، اپنے آپ کو بچائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا غالباً مطلب یہ تھا کہ وہ انسان کا نفس جو نجات پا جائے یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ سردار بنے اور اپنے ماتحتوں کی نگرانی نہ کر سکے۔ ان کا یہ جملہ
اصل میں ایسے ہی ہے، یعنی اسی طرف اشارہ کرتا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ انہیں کوئی عہدہ دے دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عہدے دودھ پلاتی ہوئی ماں کی طرح ہیں۔ نعمت المرغہ، جب تک ماں دودھ پلاتی رہتی ہے بچوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور جس دن وہ دودھ چھڑاتی ہے اس دن ماں سے برا بھی کوئی نہیں پھر لگتا بچے کے لیے۔ بچہ پھر اس کے لیے چیختا ہے، چلاتا ہے کہ کسی طرح دودھ پھر سے اسے دے دیا جائے۔ تو یہ چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عام طور پہ جو لوگ جس عہدے پہ ہوتے ہیں جب اس عہدے اور منصب سے ہٹتے ہیں تو پھر سب سے زیادہ برائیاں یہ اپنے محکمے کی ان لوگوں کی کرتے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہوتا ہے اب مزید تو ترقی ہو نہیں سکتی، اس عہدے سے ہٹا دیے گئے، تو پھر وہی دودھ پلاتی ہوئی ماں اگلے دن بری لگنے لگ جاتی ہے۔ ایک آدمی محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، ترقی ہوتی چلی گئی، ایک خاص درجے تک پہنچ گیا، فرض کر لیجئے کہیں وزیر سفیر بن گیا، امیر بن گیا، اور اب جب یہ عہدہ اس سے حکومت واپس لے گی تو پھر یہ لوگوں میں بیٹھ کے اسی چیز کی برائیاں بیان کرتا پھرے گا، حالانکہ یہ جب تھا تو ہر طرح کے گناہ کر کے، ہر طرح کے ماحول میں رہ کر اس چیز پر تنقید نہیں کرتا تھا۔ اس وقت سے یاد آتی تھی مصلحتیں، کہ مصلحت کا تقاضا یہی ہے، کمپرومائز کر جاؤ، آج اس برائی کو بھی قبول کر لو، کیونکہ پتا تھا نا کہ آگے عہدے پہ ترقی ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد جب پتا چلا کہ اب بک ہو گئے، اب مزید ترقی نہیں ہوگی، تو یہ دودھ پلاتی ہوئی ماں 20 سال کی وہ بری لگنے لگ جاتی ہے بچوں کو، اور پھر انسان اس کے ساتھ نفرت کا برملا اظہار شروع کر دیتا ہے۔ یہ چیز ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی کہی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بری چیز ہے، یعنی جیسے ماں دودھ چھڑائے تو بچے کو برا لگتا ہے، اسی طرح یہ بھی چیز آدمی کو بری لگتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے آپ کی فکر کرو، بچاؤ اللہ کے عذاب سے، بجائے اس کے کہ تمہاری ماتحتی میں 200-400 آدمی آ جائیں اور تم ان کی نگرانی نہ کر سکو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنے لوگوں کی نگرانی پر یہ آدمی مقرر تھا اور کام نہیں کر سکا، یہ ماتحت جو کچھ کریں گے معاشرہ مزید خراب ہوگا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول انہوں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ حین یحضر الموت، جب آدمی کی موت آ جائے تو اس وقت کی معذرت بدترین معذرت ہے، یعنی موت کا ایسا وقت جب فرشتے نظر نہیں آتے اور کچھ پتہ نہیں ہے اب زندہ رہوں گا یا مروں گا، کیا ہوگا، وہاں تک تو توبہ ٹھیک ہے، لیکن جب عین فرشتے نظر آنے لگے اور اب اللہ سے معذرت کرنے لگے کہ میں نے یہ گناہ کیا اور معاف کر دیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو یہ بدترین معذرت ہے اللہ کے سامنے، اس وقت کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرعون کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرقابی میں پڑا، یعنی اسے فرشتے نظر آئے عذاب کی اور یہ چیزیں، تو اب وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا۔ اس وقت کا ایمان اور اس وقت کا کفر، ان دونوں کا اعتبار نہیں۔ مومن آدمی بھی اس وقت اگر خدا کے فرشتوں کو دیکھے اور کفر کا جملہ کہنے لگے تو اس انسان کا اعتبار نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہوگا، چاہے لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھیں اور چاہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں گھبراہٹ ہو گئی، ممکن ہے اسے آگ جہنم کی نظر آئی ہو، عذاب کے فرشتے نظر آئے ہوں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں لیا جا سکتا کہ اس کا ایمان ہی نہیں رہا۔ ایمان تو تھا، لیکن وہ گھبراہٹ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کفر کے جملے کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پر دوسری طرف فرعون اور کافر وہ فرشتوں کو دیکھے اور اب کہتا ہے ایمان لایا، تو عذاب اس کو بھی ہونا ہے، لیکن اس کو کفر کا عذاب نظر آتا ہے اور اس کو فسق کا عذاب نظر آتا ہے مومن کو۔
تو گھبراہٹ کے نتیجے میں کفر کے جملے نکلے کسی مومن کے منہ سے تو اس کا بھی اعتبار نہیں، اور کافر کے منہ سے اسلام کے جملے نکلے تو اس کا بھی اعتبار نہیں، اس لیے کہ اب تو عالم آخرت کھل گیا۔ یہ وہ چیز ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ بدترین معذرت موت کے وقت کی معذرت ہے۔ اس لیے آدمی کوشش کرے کہ یہ آخری وقت کسی طرح اچھا ہو جائے اور ایمان لے کر دنیا سے چلا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کلمہ ہی پڑھ رہا ہو، بس وہ کسی ایسے خیر کے کام میں ہو جو شریعت نے اسے کہا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کمانے کے لیے نکلوں اور میری موت آ جائے اور میں اللہ کی راہ میں شہادت ہو جائے میدان جنگ میں، یہ دونوں میرے لیے برابر ہے۔ تو کوئی بھی ایسا اچھا کام کر رہا ہو جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، موت آ گئی تو وہ ایمان ہی کی موت کی دلیل ہے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا بشر الندامہ، اور بدترین پچھتاوا یہ قیامت کے دن کا پچھتاوا ہے۔ بدترین شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ کے حضور میں پیش ہوگا اور اپنے اعمال کو جانچے گا، دیکھے گا کہ کیا کیا خدا کی نافرمانیاں ہوتی رہی ہیں، تو یہ بدترین انسان کی پچھتانے کا وقت ہے، کیونکہ اب کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالی نے اسی لیے سود کے معاملے میں قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ سود والا آدمی وہ جو گناہ کرتا ہے یتخبط الشیطان من المس، ایک تفسیر کے مطابق قیامت میں وہ ایسے کھڑا کیا جائے گا جیسے کسی کو جن چھو لے، کسی کو جن سے مٹ جائیں تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے نا، پاگل پنا اس پہ طاری ہو جاتا ہے، ایسے ہی آئے گا۔ لیکن اب اس دن کیا کرے گا اللہ کے حضور؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ شکلیں جن لوگوں کی قیامت میں بدلیں گی ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ وہ چیونٹیوں کی شکل میں لوگوں کے پاؤں تلے کچلے جائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں کبر تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ ایسا دور آ گیا ہے کہ کون سا نفس اور کون سا جی ہے جو اپنے آپ کو متکبر اور مغرور نہ سمجھتا ہو، اور کون سا دل ایسا ہے آج جو یہ کہتا ہو کہ میری رائے کچھ نہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے بس میری رائے سب کچھ ہے، میں جو کہتا ہوں بس سارے مسائل کا حل یہ ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی علامات میں کہ آپ نے فرمایا فَأَجَابُ كُلَّ ذِي رَأْيٍ عَلَىٰ رَأْيِهِ، تم دیکھو گے کہ ہر رائے دینے والا آدمی اپنی رائے پر مر مٹا۔ یہ اپنی رائے پہ اصرار کرنا اور دوسرے کے کسی ناصح کے سمجھانے کے باوجود نہ سمجھنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ تو اسی طرح وہ قیامت کے دن جو پچھتائے گا اور کبر کی وجہ سے چونٹیوں کی صورت میں لوگوں کے پاؤں تلے کچلا جائے گا، تو سوچنا چاہیے کہ اس دن جو ندامت آئی تو کیا ہوا، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بدترین گمراہی و شر الضلالہ، سب سے بدترین گمراہی الضلالۃ بعد الہدی، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی صحیح راستے پہ ہو اور پھر گمراہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دعا کے جملے میں کہ وہ ہم سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب الناس، لوگوں کے دل بین اصابع الرحمن، اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبہم کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، آپ نے کہا اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، مضبوط کر دے۔ اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، اور اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر جما دے، جم جائے میرا دل تیری اطاعت پر۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تو کوئی آدمی ہدایت کی راہ پائے اور پھر گمراہ ہو جائے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا بدترین گمراہی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے عذاب لوگوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ یہ واعظ نہیں ہے، یہ نصیحتوں کی باتیں کم ہیں، تعلیم زیادہ ہے، اس لیے ہم اس کے خود بھی محتاج ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی باتوں کے سننے والے بھی یقیناً محتاج ہیں۔ ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اپنی شخصیت پہ کہ ہم اس معاملے میں کہاں کس مقام پر کھڑے ہیں، کہ ہم خدا کے کسی عذاب میں گرفتار اور مبتلا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب چمٹ جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، خدا کا عذاب چمٹ جاتا ہے، دن بدن غرور اور تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خدا کا عذاب چمٹ جاتا ہے، پہلے کچھ خرچ کر دیتا تھا، جب زیادہ دولت آنے لگی تو دل تنگ ہو گیا، یہ خدا کا عذاب ہے۔ پہلے نہیں تھی گاڑی، سائیکل تھی، پیدل جاتا تھا، اس وقت لوگوں کے کام آتا تھا، جب سے گاڑی مل گئی دماغ آسمان پہ چلنے لگا اور یہ خواہش ہونے لگی کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، یہ خدا کا عذاب ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں یہ آدمی گر گیا ہے، اور اللہ کا انعام ہو اور مزید آدمی میں کثرت نفسی پیدا ہوتی جائے، نفس ٹوٹتا جائے۔ پہلے پھر لڑتا جھگڑتا تھا، لیکن جب پیسہ زیادہ ہو گیا تو اب لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اب سب کو بڑا سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں چھوٹا ہوں۔ پہلے چھوٹی گاڑی تھی، اب بڑی گاڑی مل گئی ہے، زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے لگا ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ اس کا مطلب ہے اس آدمی کا مزاج درست ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کے سوچے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا عذاب پوچھیں تو جو انسانوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے۔ اس سے بڑا عذاب نہیں ہے ہمارے علم میں۔ توفیق سلب ہو جاتی ہے، پہلے توفیق ہوتی تھی، تہجد بھی پڑھ لیتا تھا، اب فرض نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اعمال میں توفیق چھنتی ہے، پہلے کسی کے کام آ جاتا تھا، لوگوں کی سن لیتا تھا، اب وہ بھی بات چلی گئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسے منصب پر فائز کر دیا تھا کہ وہاں خدا کی خوشنودی کا راستہ کھلا ہوا تھا، اب اس منصب سے ہی ہٹا دیا۔ یہ وہ چیز تھی جس سے اکابر بھی ڈرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جس دن خلافت نے کہا کہ مدینہ منورہ کی گورنر کی سیٹ آپ چھوڑ دیں اور فلاں جگہ چلے جائیں، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 10 سال مدینہ منورہ میں حاکم رہے تھے۔ وہ روئے اور مدینہ منورہ میں جو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین میں سے جو ہستیاں زندہ تھیں ان کے پاس گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کون زندہ تھا اس وقت؟ تابعین کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین رحمہ اللہ سے، اور نے کہا ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں اور مجھے مدینہ منورہ سے نکلنے کا حکم آ گیا ہے۔ اللہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہوں، میں اس قابل نہیں رہا کہ اس شہر کی خدمت کروں۔ یہ بلند لوگوں کی سوچ تھی، پاک سوچ تھی، سوچ اور فکر بس سب کچھ انسان گئی ہے، اور پاک فکر اور سوچ اصل میں تو سوچ پیدا ہوتی ہے انسان کے گوشت سے، دماغ سے، سوچتا ہے نا، تو جب جسم وہ پلتا ہے بڑھتا ہے حلال کے رزق سے تو سوچ بھی حلال ہوتی ہے، اور جب وہ حرام کی غذا سے پلتا ہے تو سوچ بھی حرام ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خراب خیالات آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، انہیں یہ بھی فکر کر لینی چاہیے کہ یہ گوشت کس آخر مال سے بنا ہے، یہ کپڑے کس چیز سے پہنے ہیں۔ جتنا جو آدمی حرام کے قریب ہوتا ہے
اتنا ہی اس کی سوچ میں بگاڑ آتا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے، اس لیے اس کے بچوں میں بھی سوچ حرام کی پیدا ہوتی ہے، صحیح سوچ کی پیدا ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ روئے اس پہ، اور انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہے کہ اس شہر کی خدمت سے میں محروم کر دیا گیا ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے تسلی دلائی کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، آپ نے کوئی ایسا کام ہمارے سامنے نہیں کیا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا ہے، اور انہوں نے حدیث کے معاملے میں جو کام کیا ہے، قیامت تک امت ان کے زیر بار ہے۔ تو توفیق چھن جائے کسی انسان سے، یہ خدا کا عذاب ہے جو چمٹ جاتا ہے، اور یہ توفیق کا چھننا شروع ہوتا ہے اعمال سے، اور ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ اس کو اللہ صحیح عقیدے کی توفیق نہ دے، اور صحیح عقیدے کی توفیق جس دن چھن جائے اس دن انسان اپنی عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہو جاتا ہے، پھر وہ فاسق ہو جائے، حتیٰ کہ وہ کافر ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا تھا، اللہ نے صحیح عقیدے کی توفیق دی تھی، اب ولیعذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے لگ گیا، کسی اور چکر میں ایسے میں چلا گیا اور کفر تک پہنچ گیا، حدیث کا انکار کرنے لگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یہ توفیق جو صحیح عقیدے کی تھی اس انسان سے چھن گئی۔ تو توفیق کا چھننا یہ بہت بڑا عذاب ہے، اور توفیق کے چھننے میں بہت بڑی چیزیں جو کارگر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک زبان کا غیر محتاط استعمال ہے۔ لوگوں پہ تنقید کرنا، لوگوں کے اعمال کا مذاق اڑانا، کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ سے نفرت کی بجائے اس آدمی سے نفرت کرنا، اور دین کا سہارا لے لے کے دوسروں کے معائب بیان کرنا، کہ خدا کی دی ہوئی توفیق چھن جاتی ہے۔ اسی لیے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو نماز کی نصیحت کرتا تھا، اور پھر اس نے قسم کھائی کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے، یعنی اتنا نڈر ہے کہ میرے نام کو غلط استعمال کر رہا ہے، اور اس گناہ گار کو جو نماز نہیں پڑھتا یہ عار دلاتا ہے کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ میرے فرشتوں اس پہ گواہ رہو کہ میں نے اس کے سارے اعمال اس جملے کی وجہ سے برباد کیے، اور اس کو میں توفیق دوں گا کہ نماز پڑھے۔ یہ ہے وہ چیز، اس لیے سورہ توبہ کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق کہا ہے کہ جو تم اب توبہ کر رہے ہو ہرگز تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، تم اس سے پہلے یہ جملے کہہ چکے ہو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جملے جو انسان کی زبان سے نکلتے ہیں اس کی سزا مل کر رہتی ہے، اس میں اللہ توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ذرا غور سے سورہ توبہ پڑھیں تو اللہ نے فرمایا لا تعتذروا، اب توبہ اور عذر نہ کرو، اور تم اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہو، یہ کہہ چکے ہو، یہ کہہ چکے ہو۔ تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ زبان کے کچھ جملے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اللہ کی ناراضگی اور قیامت کی شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس میں توبہ بھی کام نہیں آتی، تو توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہدایت مل جائے اور پھر گمراہ ہو جائے یہ بدترین گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں کی صحبت، ان کی توجہ، ان کے ساتھ تعلق نصیب تھا، اور پھر ایسے گناہوں میں پڑا کہ ان کی صحبت سے محرومی ہو گئی، ان سے تعلق ٹوٹ گیا، کٹ گیا۔ یہ ہے وہ توفیق کا چھن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ایسا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ایسے ہو، یہ چیز ہے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وَخَيْرٌ مَا أَلْقَى فِي الْقَلْبِ الْيَقِينَ، اچھی چیز، سب سے بہترین چیز جو کسی انسان کے دل کو نصیب ہوتی ہے وہ ایمان ہے، یقین ہے، اللہ تعالیٰ کا یقین، اس کے وعدوں کا یقین، قیامت کے آنے کا یقین۔
ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں اور جن کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرتے ہیں اور وہ اس قابل اور اس لائق ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نام ان کے نام ہوتے. یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ ان میں سے کتنے ہی تھے جو کافر تھے اور اللہ کی کسی بات پر یقین نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ کسی انسان نے کسی کی زمین پر صرف ایک بالشت کے برابر قبضہ ناجائز طور پر کر لیا، خسف بہ سبع ارضین، قیامت میں 7 زمینوں تک وہ دھنسایا جائے گا. لوگوں کی زمینیں مارتے ہیں، ناجائز قبضے کرتے ہیں، پلاٹس لوگوں کے فراڈ سے اپنے نام کراتے ہیں. یہ کیا ہے سوائے اس کے کہ آخرت میں اور مر کے دوبارہ اٹھنے پہ یقین ہی نہیں. اگر یقین ہو کہ میں اب مر کے اٹھوں گا اور اللہ اس پہ سزا مجھے دے دے گا تو کون بے وقوف ایسا ہے جو اپنی آخرت برباد کرتا ہے. یہ پتہ ہے کہ یہ غیبت اور لوگوں کے معائب بیان کرنا یہ گمراہی کا کام ہے اور اس سے اپنے اعمال برباد ہوتے ہیں. اور اللہ نے منع فرمایا. اس کے باوجود یہ خواتین سب سے زیادہ غیبتیں کرنے والی جو ہوتی ہیں، ادھر کی ادھر لگانا اور پھر یہ دعویٰ کہ ہم تو اس کے منہ پہ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کہ ہم تو سچ کہتے ہیں. تو ارے بھائی ہر سچ جو ہے اس سے ثواب تھوڑا ہی ملتا ہے. یہ غیبت سچ کہنے کا تو دوسرا نام تھا. اگر یہ سچ نہ ہوتا تو پھر تو بہتان ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتایا نا. اور اگر یہ یقین ہو کہ آخرت میں میری نیکیاں کم ہو جائیں گی، میرے اعمال جس کی غیبت کر رہی ہوں اس کے کھاتے میں چلے جائیں گے، تو زبان بند نہ رکھتے. اس لیے دل میں یہ یقین نہیں ہے کہ مر سے اٹھنا ہے. وگرنہ مومن آدمی آخرت کے خوف والا، اس کی شان ہی نرالی ہوتی. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں لا یذکر اللہ، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بے دلی سے یاد کرتے ہیں. زبان پر ذکر ہے اور اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرنا. دل ذاکر ہے اور سنت کے اتباع سے غفلت ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی یاد کو ختم کر دیتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ منافق اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. کیا خوبصورت بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی. امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے ملک میں، یہ لوگ کون ہیں؟ کافر ہیں. تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ اتنے منجھے ہوئے آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے یافتہ تھے، وہ آخر کیسے حصے مراتب نہ کرتے. ان کا ایک ایک جملہ گوہر اور آبدار موتی کی طرح تھا. فرمایا یہ کفر سے بھاگ کے ہی تو آئے تھے. جنہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے مراد یہ تھی کہ پہلے کافر تھے، مشرک تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو اسلام قبول کیا تھا تو یہ کفر سے ہی تو بھاگ کے آئے تھے. اس نے کہا حضرت یہ منافق تھے. فرمایا منافق کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ تو اللہ کو بہت یاد کرتے تھے. دیکھا آپ نے قرآن میں آیا نا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ منافق اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا میرے مخالفین یہ اللہ کو بہت یاد کرتے تھے. اس نے کہا پھر یہ کون ہے؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا، میرے بھائی ہیں، میرے خلاف بغاوت کی. یہ ہے عدل، یہ ہے مرتضی رضی اللہ عنہ کا عدل کہ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھا. یہ وہ چیز ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے دلی سے اللہ کی یاد اللہ کو اللہ سے دور کر دیتی. اور پھر ارشاد فرمایا وعظم الخطایا، اور سب سے بدترین گناہ الکذب، جھوٹ ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ زبان کا سب سے بدترین گناہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ شروع ہوتا ہے انسان کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے. ٹیلی فون پہ جھوٹ بول دیا،
سامنے کھڑا ہے بندہ اور کہہ دیا جی ہے نہیں. جھوٹ، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. سیکٹری کو پتا ہے کہ صاحب اندر بیٹھے ہیں اور صاحب نے کہہ دیا کہ میرا نہ بتانا، بس وہ کہہ دے گا کہ صاحب ہے ہی نہیں. حالانکہ بڑی آسانی سے ان جھوٹوں سے بچا جا سکتا ہے کہ بڑی مصروف ہیں، اس وقت بات نہیں ہو سکتی، اس وقت بات کرنا نہیں چاہتے. 10 طرح کا سچ بولا جا سکتا ہے مگر جھوٹ گھٹی میں پڑ گیا. اور ہمارے یہاں اب جو مسلمان بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو گھٹی آپ سمجھتے ہیں جو بچے کو ڈالی جاتی ہے، اس گھٹی میں مائیں جھوٹ ملا کر دیتی ہیں. جدھر چلے جاؤ جھوٹ ہی جھوٹ. کس وقت آئیں گے؟ شام کو آ جاؤں گا، صبح آ جاؤں گا. ارے بھائی شام تو شروع ہو جاتی ہے 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک شام رہتی ہے گرمیوں میں. ایک وقت بتاؤ کہ کب آنا ہے. وقت کا احساس ہو تو تب نا. یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، دھوکے کی ایک قسم ہے. تاکہ شام کو 4 گھنٹے تک وہ بھی انتظار کرتا رہے. اور وہ بھی ایسا شریف آدمی ہے کہ پلٹ کے پوچھتا نہیں کہ بھائی کس وقت آنا ہے، ایک وقت بتاؤ تک کہ میں اپنے کاموں میں مصروف رہوں. اور یہ جھوٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آخری درجے پہ پہنچ کے شرک کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرے علاوہ بھی نفع دے سکتے ہیں اور نقصان بھی کر سکتا ہے. یہ جھوٹ سب سے بدترین جھوٹ. درمیان کے درجے میں خود اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، کتنا جھوٹ بولتا. اور یہ اتنی بری حرکت ہے کہ جب تک باقاعدہ اصلاح نہ ہو تب تک بات نہیں بنتی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلی میں کچھ لوگ آئے بیعت ہونے کے لیے، تو حضرت وضو فرما رہے تھے. تو وضو فرماتے کرتے ہوئے انہیں اندازہ نہیں تھا جو آنے والے تھے بیعت کے لیے کہ حضرت یہی ہیں. تو باتیں کرنے لگے کہ اس مسجد کا حوض بہت بڑا ہے. دوسرے نے کہا اتنا بڑا تو نہیں ہے جتنا جونپور کی فلاں مسجد کا حوض بڑا ہے. اس نے کہا اچھا. اور جب بیعت ہونے کے لیے نماز کے بعد بیٹھے تو حضرت نے فرمایا جونپور کا حوض بڑا ہے یا اس مسجد کا حوض بڑا ہے. اب وہ شرمندہ ہوئے تو حضرت نے فرمایا بیعت اس وقت ہوگی جا کے جونپور کے حوض کو بھی پیمائش کرو اور پھر آ کے یہاں پیمائش کرو، پھر مجھے بتانا کہ کون سا بڑا ہے. تھے وہ سچے اپنی طلب کے. جونپور گئے سینکڑوں کوس دلی سے اور واپس آ کر اس کی پیمائش کی دلی کے حوض کی اور عرض کیا حضرت 1 ہاتھ 2 ہاتھ بڑا ہے. تو حضرت نے فرمایا بس اس 1 اور 2 ہاتھ کے لیے کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا ہے. ایسے نالائقوں کو جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور زبان احتیاط سے استعمال نہیں کرتے، ہم بحث نہیں کرتے. چلو یہ ہے زبان کا غیر محتاط استعمال. تعریف کریں گے، کلابے ملا دیں گے، بس صحابہ رضی اللہ عنہ کے اور نبوت کے مقام سے ذرا سا ہی بس چھوڑتے ہیں نیچے، اس سے زیادہ بس بڑھ نہیں نہ سکتے. اور مذمت کریں گے تو فرعون اور یزید بھی اس زمانے میں ہوتا تو کہتا کہ میں اس سے اچھا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ جھوٹ ہے. اور بدترین جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ کہ سنتے ہیں. اللہ نے یہودیوں کے اوپر لکھا ہے سماعون للکذب، پہلے درجے کے جھوٹ سننے والے. لوگ کھڑے ہیں تعریفیں کر رہے ہیں، صاحب آپ کی حکومت ایسی، آپ کا دور ایسا ہے اور آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور اندر سے ان کا دل لعنت بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سننے والا بھی ایسا ہے کہ سنتا جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے. یہ جھوٹ نہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ زبان کی سب سے بڑی آفت، سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کسی سے کہا کہ ارشاد فرمایا بس سعید و منبوئز ہے بغیر. سعید نیک وقت بڑے مقدر اور نصیب والا شخص ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کر لے. دیکھیے کیسے کام کی بات کہی. اس لیے آدمی ہمیشہ دوسروں کے حالات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے، کبھی یہ نہ کرے خود نشانہ عبرت بن جائے.
اپنے آپ کو بچائے. وہ بچوں کی ایک کہانی ہے، اتنی تو یاد نہیں، لیکن اس سے تھوڑی سی روشنی اس بات پر پڑتی ہے کہ وہ شیر کو بھوک لگی ہوئی تھی اور اس نے بھوک میں پنجہ مارا اور گدھے کو مار دیا. پھر کوئی نیل گائے وغیرہ آئی، اسے بھی مار دیا، کھا گیا. اور لومڑی بڑی دیر سے آئی تو اس نے پوچھا کہ بھئی تم نے دیر کہاں کی؟ تو اس نے کہا حضور یہ خرگوش لائی ہوں آپ کے ناشتے کے لیے، یہ فلاں کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے، یہ رات کے لیے. تو اس کا تم تو بڑی عقل مند ہو. تو اس نے کہا جی ہاں، جو دو پہلے ہیں نا انہوں نے عقل سکھا دی، گدھے نے اور نیل گائے نے. تو بس یہی ہے، عقل مند آدمی وہ جو دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے کہ ایک آدمی یہ اچھا خاصا تھا، اب اسے کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کی راہ پہ چل رہا تھا، اب بے راہ کیوں ہو گیا؟ یہ نہیں ہے کہ اسے تانے دے اور زبان دراز کرے، بس دیکھے اور اللہ سے اچھائی کی توفیق مانگتا رہے اور خدا سے پناہ مانگتا رہے. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. ابو الاحوص کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ نے ایک دسترخوان ہے جو دنیا میں بچھا دیا ہے، فَمَنِ اسْتَطَاعَ يَتَعَلَّمْ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَفْعَلْ. تم میں سے جو آدمی سیکھ سکتا ہے، اس دسترخوان سے کچھ کھا سکتا ہے، اسے ضرور کچھ نہ کچھ کھانا اور چکھنا چاہیے. فَإِنَّ أَصْغَرَ الْبُيُوتِ، سب سے چھوٹا گھر وہ ہے جس گھر میں خدا کی کتاب کا کوئی حصہ نہ ہو. گھر سے مراد دل، سب سے چھوٹا دل، سب سے تنگ دل وہ ہے جس میں اللہ کی کتاب کا کوئی حصہ نہ ہو. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی مثال ویرانے جیسی ہے جس کو کوئی آباد کرنے والا نہیں ہے. تو قرآن کریم کو اگر کوئی نہیں سمجھتا، اس کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، تو اس کا دل اس خیر سے خالی ہو گیا، تو یہ گھر اجڑ گیا. تو دل کا گھر اسے آباد رکھے، اور اسے آباد رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی کتاب کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں ہونا چاہیے. اسی لیے دوسری جگہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ اچھے رہیں گے، ما آتاہم العلم عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے علم آتا رہے گا، عن اکابرہم، لوگوں کے بڑوں سے. فَإِذَا جَاءَ مِن قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ، اور جب لوگوں کے چھوٹے ان سے بڑھ کر علم کے دعوے کریں گے، فَذَاكَ حِينَ هَلَكُوا، تو یہ یاد رکھنا یہ تباہی کا وقت ہو جائے گا. اس لیے کہ بڑے ہیں، ان کے پاس علم ہے، ان کا تجربہ ہے، ان کی زندگی گزری ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں نصیحت کے ساتھ. اگر انہیں خدا کے دین کی سمجھ حاصل تھی تو وہ آج جو کچھ سمجھا رہے ہیں، جو علم آ رہا ہے، وہ بڑوں سے آ رہا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زندہ تھے، اس لیے انہوں نے ان کی مثال دی اور فرمایا جب چھوٹوں سے علم آئے گا تو تباہی آ جائے گی. چھوٹوں سے علم آنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے اپنے بڑوں کا کوئی ادب احترام رکھیں ہی نہ، اور بجائے اس کے کہ وہ صحیح بات کہیں، اچھا مشورہ دیں، ادب اور طریقے سے دیں، وہ بڑوں کی غلطیاں نکالنے لگے. تو جب آدمی یہ سمجھنے لگے کہ باپ احمق ہے، ماں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اور استاد اسے کچھ نہیں آتا جاتا، تو پھر وہ سمجھ لے کہ میرے اپنے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے. ہر جگہ اگرچہ یہ فارمولہ صحیح نہیں، مگر ہر جگہ یہ غلط بھی نہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے علم بڑوں سے حاصل کرو اور ان سے آنا چاہیے. اور پھر فرماتے تھے علیکم بالعلم، علم کو سیکھتے رہو،
اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب اسے کس مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے. تو تعلیم انسان کو حاصل کرتے رہنا چاہیے. پہلے تھوڑا سا یاد رہتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے علم، پھر بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہ علم آدمی سے جاری ہو جاتا ہے. تو کئی برس پہلے سنے ہوئے مسائل یاد آتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے. تو تعلیم ایسے کام کی چیز ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو علم ضرور حاصل کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کب ضرورت پیش آ جائے گی کہ وہ تم سے پوچھیں، اور خود اپنے آپ کو کب ضرورت پیش آ جائے گی. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے علم کے متعلق اور بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو کہا تھا نا کہ تم ایسے لڑکے ہو جس سے بہت تعلیم لوگ حاصل کریں گے، یہ بات ان کے ساتھ مخصوص تھی. حتیٰ کہ بلا خوف تردید اگر ہم یہ کہیں کہ جتنے شاگرد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 3 آدمیوں کو دیے، اتنے کسی کے شاگرد نہیں تھے. ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، بے پناہ شاگرد تھے ان کے. ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہیں زیادہ تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو علم کا شہر تھے. علی بابوہا، علی اس کا دروازہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کا شہر ہوں، علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ ہے. ان کا علم ان جیسا علم کہاں تھا. مگر افسوس جو کچھ انہوں نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا نا اپنے دوستوں کے متعلق، وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے متعلق کہا کہ ایسے لوگ مجھے مل گئے ہیں اور ان میں یہ خرابیاں اور یہ برائیاں. اور تیسرے آدمی یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. ان کے اتنے شاگرد ہوئے اور شاگردوں نے اتنا علم پھیلایا ہے کہ اس معاملے میں جو ان کا فیض عام ہوا ہے یہ تنہا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. ان کے شاگرد اتنے بڑھ گئے اور ایک آدمی اتنا بھاری تھا، اتنا وزنی تھا کہ 1000 آدمیوں کا علم ایک آدمی میں آ گیا تھا. کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی رائے جچی تلی اور حتمی رائے نہ ہوتی. شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مر رجل، ایک آدمی گزرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت تشریف فرما کے تو گزرا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ آدمی ایسا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اسے خود احساس بھی نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اس میں یہ طلب بھی نہیں ہے کہ اہل علم سے سیکھے. وہ تو ایک گزرا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو ان کے پاس سے اس زمانے میں اگر 15 کروڑ کی آبادی ہے تو 14 کروڑ گزر جاتے، اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ سب پہ سچا بیٹھتا. انہوں نے فرمایا یہ آدمی اس کے پاس علم نہیں ہے، اور پھر مصیبت یہ کہ اسے اپنے جاہل ہونے کا احساس بھی نہیں ہے اور اس میں طلب بھی نہیں. سب سے بڑا نقصان یورپ اور امریکہ نے اور انگریزوں نے دنیا پوری کو جس عذاب میں ڈال دیا، اور سب سے بڑا نقصان جو پہنچایا وہ یہ کہ انہوں نے علم برائے معیشت کر دیا، حالانکہ مسلمانوں کی تہذیب میں علم برائے انسانیت تھا. علم حاصل کرو تاکہ تم ایک اچھے انسان بنو، معاشرے میں ایک اچھے فرد بنو. اور انگریزوں نے ایسی کایا پلٹی ہے، ایسی تباہی پھیری ہے دنیا میں کہ انہوں نے کہا پڑھو تاکہ تم کماؤ، معاشی حیوان بنو، انسان بنو نہ بنو، تمہیں بس کمانے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اس لیے پڑھنا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں طلب بھی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں اب ہمارے ہاں جو بچے پڑھتے ہیں یہی بات ہوتی ہے کہ کیا ڈگری لیں جس سے کل جاب ملے.
اور یہ بچوں میں بھی تصور نہیں پیدا کیا جاتا کہ بیٹے آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ انسان بنیں. رزق دوسرے نمبر پہ، سیکنڈ پریورٹی ہے، فرسٹ نہیں. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بچوں، میرے شاگردوں، دیکھو آدمی جب جنم لیتا ہے تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا. انما العلم بالتعلم، یہ علم جو ہے نا یہ پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری والدہ کے پیٹ سے. لا تعلمون شیئا، لوگوں تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں علم نہیں تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہی کہا اپنے شاگردوں سے کہ بے شک آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا بچہ، اور علم جو ہے یہ لکھنے پڑھنے سے آتا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے علم ہی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو انسانوں کے دل ہیں، انما هذه القلوب عویۃ، یہ برتنوں کی مانند ہیں، اور اپنے دلوں کے ان برتنوں کو علم سے بھر لو. کوئی نہ کوئی چیز تو آخر آئے گی نا دل میں. یاد رکھیے اللہ نے جو فطرت انسان کی بنائی ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اللہ نے انسان کی فطرت میں اپنی شناخت رکھی ہے. روح مضطرب اور بے چین رہتی ہے کہ عبادت کرے، پوجے، محبت کرے. اب کس سے محبت کرے؟ اس محبوبیت کے منصب پر آپ دولت کو بٹھا دیجئے، آپ دولت کے پجاری بن جائیے. اس محبوبیت کے منصب پر حکومت کو بٹھا دیجئے، حکومت کی طلب میں لگ جائیے. اس محبوبیت کے منصب پر اللہ کو بٹھا دیجئے، عبادت میں لگ جائیے. تو اللہ نے انسان کی فطرت میں طلب اور جستجو رکھ دی. جو آدمی جس کو چاہتا ہے وہاں بٹھا لیتا ہے. جنہوں نے خدا کا انکار کیا وہ بھی فطرت کی طلب سے باز نہیں آئے، انہوں نے اس مقام پر لینن کو بٹھا دیا، مارکس کو بٹھا دیا، اینگلس کو بٹھا دیا. انہیں سب سے بڑا سمجھنے لگے. ہمارے یہاں جب بات آئی تو ہم نے تعالی شانو کو ترجیح دی اسی کی توفیق اور اسی کے فضل سے، اور مسلمانوں نے اللہ کی عبادت کی. تو دل کو کسی نہ کسی چیز سے تو بھرنا ہے نا. ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت خیالات بہت خراب آتے ہیں، دعا کیجئے یہ نہ آئے. تو حضرت نے فرمایا میاں کس بات کی دعا کریں، یا تو پھر تم مر جاؤ کہ سوچنا ہی ختم ہو جائے، اور یا پاگل ہو جاؤ. جب تک جیتے ہو تب تک تو خیالات آئیں گے ہی. یہ تو انہوں نے فرمایا. دیکھیے اب آدمی دماغ کو سوچنے سے تو باز نہیں رکھ سکتا، تو جب وہ پڑھے گا نہیں، جب وہ کسی اچھے اللہ کے بندے کی مجلس میں نہیں جائے گا، تعلیم حاصل نہیں کرے گا، تو پھر کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہے نا. پھر غلط چیزیں ہی سوچے گا. اور اگر تعلیم ملتی رہے، روح کو علم پہنچتا رہے، تو اچھی چیزیں سوچے گا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دل برتنوں کی طرح ہے. اور دیکھو برتن جو ہیں اس کو قرآن سے بھرو، یعنی قرآن کریم کو پڑھو، اسے سمجھو، غور کرو، تو باتیں پھر یاد آتی ہیں. یحییٰ ابن وصاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انی لاکرہ ان ارى الرجل فارغا، مجھے ایسے آدمی کو دیکھ کر بہت ناپسندیدگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے. کہ اردو میں اگر محاورے میں ترجمہ کریں تو پھر یہ بنے گا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں سخت بیزار ہوتا ہوں ایسے شخص کو دیکھ کے جو آدمی نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو نہ آخرت کا کوئی کام کر رہا ہو. بیکار آدمی. اور بیکار آدمی وہ شیطان کا بہت جلدی شکار ہو جاتا ہے، شیطان سے معصیت میں لگا دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی فارغ نہ رہے، جھاڑو اٹھا لے اور گلی محلے میں پھیرنے لگ جائے،
یہ زیادہ اچھی چیز ہے بجائے اس کے کہ گھر میں فارغ بیٹھا رہے اور فارغ لیتا رہے. تباہ ہو جاتی ہے انسان کی شخصیت فارغ اوقات میں. اس لیے ماں باپ جو اپنی اولادوں کی فراغت کی کوئی مشغلہ نہیں ڈھونڈتے، اولادیں تباہ ہو جاتی. تو فارغ رہنے ہی نہیں دینا چاہیے، حتیٰ کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے سو جائے، اس فراغت سے جان چھڑائے کس طرح. کیونکہ فارغ رہے گا تو شیطان کو موقع ملے گا کہ اسے اللہ کی معصیت میں، خدا کی نافرمانی میں مبتلا کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے تو وہ ایک جگہ خاموشی سے گزر گئے. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جب وہ واپس آئے تو واپسی پہ انہوں نے اس آدمی کو سلام کیا. تو مریدوں نے پوچھا حضرت جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے سلام نہیں کیا اور واپسی پہ اسی آدمی کو سلام کیا، یہ کیا وجہ ہوئی؟ تو کہنے لگے جب میں واپس آیا تو تنکے سے زمین کو کڑید رہا تھا، تو میں نے کہا چلو کسی کام میں تو لگا ہوا ہے نا، اس لیے سلام کیا کہ اچھی بات ہے. اور جب جا رہا تھا میں تو بالکل فارغ بیکار تھا، یہ بھی نہیں کر رہا تھا، تو میں نے کہا اس آدمی کو کیا آپ سلام آدمی کریں. تو یہی چیز ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں جب کسی سے پوچھتا ہوں نوجوان سے کہ کیا کر رہے ہو، وہ کہتا ہے میں فارغ ہوں، تو وہ آدمی، وہ لڑکا میری نظر سے گر جاتا ہے. کیوں فارغ ہے؟ تو یحییٰ بن وثاب ان کی روایت یہ ہے، اور مسیب بن رافع، یہ دونوں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں کہ دین اور دنیا کا کوئی کام نہیں کر رہا، میری نظر سے گر جاتا ہے. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کفا بالمرء اثما، آدمی کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے ذریعہ معاش کو چھوڑ دے. ایک آدمی کما رہا ہے، ذریعہ معاش ہے کوئی، اس کو بغیر وجہ کے چھوڑ دیتا ہے، فرمایا بس گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے. کیونکہ جب وہ چھوڑ دے گا تو معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، اب نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکے گا، اب تلاوت بھی نہیں کر سکے گا، اب لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکے گا. تو اچھی خاصی نوکری جو چل رہی تھی آخر کس وجہ سے چھوڑ دی؟ اب اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے نوکری چھوڑنے کی جو وجوہ ہیں آدمی اس پر غور کرے. اور اصول کی بات ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کبیرہ گناہ کفر سے بچانے والا ہو تو اس گناہ کو کر گزرے اور کفر سے اپنے آپ کو بچائے. بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی بینک کی نوکری، ہم کہتے ہیں میاں جہاں نوکری ملتی ہے ضرور کرو، اس نیت سے کرو. 10 نیتیں ہو سکتی ہیں، اس نیت سے بینک کی نوکری کیجئے کہ اللہ اگر میں یہ نوکری نہ کروں اور معاشی بوجھ مجھ پر پڑ جائے اور مصیبت پڑ جائے کہ ایسے نہ ہو کہ میں تیری نافرمانی میں تجھے ہی گالیاں دینے لگوں کہ کفر میں نہ چلا جاؤں ولیعاذ باللہ. ہم کہتے ہیں دوسری نیت رکھو کہ آج اس بینک میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کہیں بھی اسلامک بینکنگ شروع ہوئی میں ضرور وہاں جاؤں گا اور بینک کا یہ تجربہ وہاں پر استعمال کروں گا. ہم عرض کرتے ہیں تیسری نیت کر لو کہ اللہ فی الحال تو اس مجبوری سے کر رہا ہوں کہ معاش کے لیے مصیبت ہے، اور کوشش کرتے رہو کہ دوسری جگہ اچھی نوکری ملے اس سے بہتر. اور جب اس سے بہتر نوکری ملے تو یہ نہ کیجیے کہ فوراً اسے چھوڑ دیں، وہاں چلے جائیے یہاں سے چھٹی لے کے ایک آدھ مہینہ رہ کے اطمینان سے دیکھ لیجئے، اگر وہ جاب آپ کے لیے مناسب ہے ٹھیک ہے، پھر وہاں جاؤ اور یہاں سے ریزائن کرو. ایسے نہ ہو ریزائن کر دو پہلے تو نہ یہاں کرے نہ وہاں کرے. اس لیے جو لوگ
بے سوچے سمجھے یہ فتویٰ دے دیتے ہیں نا کہ یہ حرام ہے نہ کرو، انہیں یہ بھی آگے کو سوچ لینا چاہیے کہ جسے آج ہم حرام کہہ کے بینک کی نوکری سے ہٹوا رہے ہیں، کل کو اگر یہ کافر ہو گیا تو اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ ہمارا ایمان اس قابل ہے کہ معاش سے ٹکر لے سکے؟ ہمارا اس ایمان اس قابل ہے کہ ہمارے بچے ہمارے گھر میں ایک دن فاقہ ہو جائے اور اس کے باوجود گھر اللہ کی عبادت میں رہے؟ فاقہ تو بہت دور کی بات ہے، فاقے کے آثار نظر آنے لگے تو ایمان سے کفر تبدیل ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بڑے گناہ کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے ذریعہ معاش کو کھو دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ضروری حرام کی معیشت اختیار کرے، مگر کوشش کرتا رہے، جہاں پاؤں جم جائیں ٹکا لے، اور جہاں تک ہو سکے خدا کی نافرمانی سے بچے۔ اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپیہ تھا اور ویڈیو کی دکان کھول لی اور اس سے پیسے کمانے لگے حرام کے۔ اس 1 لاکھ سے جائز اور صحیح تجارت بھی کی جا سکتی تھی، اور بازار میں ریڑھی لگا لیتا، کھڑا ہو کے بیچ لیتا، یہ زیادہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ وہ ویڈیو کی دکان کھول لیتا۔ تو آدمی معاش کا بندوبست کرے، کیونکہ معاشی تنگی اس کا ٹکراؤ ایمان سے ہوتا ہے، اور کم ہی لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان اتنا مضبوط ہو اور اللہ پہ بھروسہ کر لیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، رات کے مردے نہ بنو اور دن میں جانور نہ بنو۔ رات کا مردہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا کوئی حصہ بھی اللہ کی یاد کا نہ ہو، نہ یہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو رات کو اللہ کو یاد کرنا، تہجد پڑھنا ہے، نہیں اٹھ سکتا تو کروٹ تو آدمی بدلتا ہے، ذرا دیر کے لیے آنکھ کھلتی ہے، اللہ کو یاد کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، پھر 1 منٹ میں سو ہی جانا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا مردے نہ بنو رات کو، اور دن کو جانور نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ سارا دن ہی تم معاش میں گزارو، صبح سے شام تک جتے ہوئے ہیں جانوروں کی طرح، پیسہ 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 پیسہ، ایسے بھی نہ کرو۔ ان کا بھی کچھ حصہ اللہ کی یاد کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ آدمی کام کرے، جن کو معاش بھی کمائے، جن کو سوئے بھی، تاکہ رات کو اٹھ سکے، اللہ کی عبادت کر سکے، اور جن کو اللہ کی یاد بھی کرے۔ یہ سب چیزیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ 4 باتوں کو طے کر چکا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑنا۔ ایک تو انسانوں کی خوبصورتی اور بدصورتی کو، فرغ عن الخلق، کیا اچھی بات فرمائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ فرمایا کہ اللہ اس سے فارغ ہو گیا ہے، یعنی تمہاری پیدائش ہو گئی، اب جتنا بھی تمہارا قدر ہے، جیسے بھی اعضاء ہیں بس وہی ہیں، اب اس میں کیا پڑھنا کہ فلاں زیادہ خوبصورت ہے اور میں کم خوبصورت ہوں، اور میں زیادہ ہوں اور فلاں کم ہے، ختم ہوئی بات۔ وقت ضائع کرنا، دماغی صلاحیتوں کو برباد کرنا، یہ سب اس ضمن میں آتا ہے۔ اور دوسری بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی فارغ ہو گیا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی کتنی مدت زندہ رہے گا، اس فکر میں نہ پڑو، موت آنی ہے تو آنی ہی ہے، اپنا کام کرو۔ اتنی مماثلت تھی ابن مسعود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ میں، کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسی بات کہتے تھے، فرماتے تھے جب تم کوئی کام شروع کرو تو اس عزم سے شروع کرو کہ اب نہیں مرنا۔ اور گناہ کے متعلق فرماتے تھے کہ جب گناہ کی بات ہو تو سوچو پتہ نہیں کب مر جاؤں، اللہ سے توبہ کرو۔ یہی بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ زندہ رہنے کی مدت ہے، بس اللہ نے لکھ دی ہے، طے فرما دیا ہے، یہ تمہارے اختیار کی چیز نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا، البتہ اس میں ایک بات ہے جو دوسری احادیث سے پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ دعا انسان کی عمر کو بدل دیتی ہے۔ والدین کی دعا لگ جاتی ہے، کبھی کسی مظلوم کی
جو مدد کر دی تھی اس کی دعا لگ جاتی ہے، کبھی اللہ کے کسی اچھے بندے کی دعا لگ جاتی ہے۔ موت آنی تھی 60 سال میں، فرشتے بھی آ گئے اور تقدیر کے حکم کے لکھے کے مطابق، اور اللہ نے بدل دیا اور بتایا فلاں کی دعا اس کے لیے قبول کر لی ہے، 10 سال اس کی عمر اور بڑھا دی، یہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ تمہارے اخلاقیات جیسی اللہ نے پیدا کر دی ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ یہ اخلاقیات کی بڑی طویل بحث ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی کی طبیعت کو اللہ نے سخی بنایا ہے تو سخاوت رہے گی، لیکن تربیت مشائخ کی اس کی سخاوت کو حد میں لے آئے گی، وگرنہ تو یہ سارا گھر لٹا بیٹھتا۔ اور ایک آدمی کے دل میں تنگی ہوتی ہے خرچ کرنے سے، تو جب وہ تربیت ہوگی تو خرچ کرنے میں وسعت آ جائے گی تربیت میں، مگر یہ اس پہلے آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کے مزاج میں غصہ ہے تو غصہ اعتدال پہ آ جائے گا، ایک آدمی کا مزاج بالکل ہی ٹھنڈا ہے تو وہ کچھ غصے والا بن جائے گا تربیت سے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے مزاج میں صرف غصہ ہے ہی نہیں اس کو اس جیسا بنا دیں جیسے ایک شدید غصے والا آدمی۔ اور چوتھی بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ رزق یہ طے شدہ ہے، اپنا کام کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا یا نہیں دے گا یہ اس کے فیصلے، تو اپنا کام آدمی کرتا رہے۔ بالعموم آپ غور کیجئے، عمومی طور پر تو جتنا کچھ انسان محنت کرتا ہے، جتنا کچھ کماتا ہے، مہینے کے آخر پر اگر غور کرے تو یہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ تعالیٰ شانہ نے مہربانی کی، کتنا میں نے نہیں کمایا، جتنے کے کام ہو گئے اور جتنے کے اللہ تعالیٰ نے سارا گھر نپٹا دیا اور جتنا فضل فرمایا، یہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے برکت ہو جاتی۔ ایک چیز 1 کلو استعمال ہونی تھی اور وہ استعمال ہوتے ہوئے 2 کلو کے برابر اس سے نفع ہو گیا تو یہ برکت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہو جاتا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ان چاروں چیزوں کے پیچھے مت پڑو، یعنی کام سے کام رکھو، اپنا جو کام کرنے کا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو تعالیٰ شانہ نے طے فرما دی۔